یشوع پہلا باب۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہیتیوں کا سارا ملک، اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اسے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تب یشوع نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو، اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زاد راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے نصف قبیلہ سے یشوع نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے، اور وہ یہ ملک تم کو دے گا۔ تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہیں، پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو، مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو، جب تک خداوند تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے، اور وہ اس ملک پر جسے خداوند تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں۔ بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے، اور اس کے مالک ہونا۔ اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے، جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے۔ فقط اتنا ہو کہ خداوند تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے۔ جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تو تاکید کرے تیری بات نہ مانے، وہ جان سے مارا جائے۔ تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ یشوع دوسرا باب۔
तब नून के बेटे यशु ने शैतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरहू को देखो भालो। चुनांचे वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। और यरहू के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इस्राएल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए हैं। और यरहू के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर और उनको छिपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती हूं कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम जरूर उनको जालोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे, जो छत पर तरतीब से धरी थीं, छुपा दिया था। और ये लोग यरदन के रास्ता पर पायाबों तक उनके पीछे गए। और ज्यों ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले, उन्होंने फाटक बंद कर लिया। तब राहिब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहेरे कुलजम के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सयोन और औज से, जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए, और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूं कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे, और मुझे कोई सच्चा निशान दो कि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है सबको सलामत बचा लोगे, और हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। उन मर्दों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफील हो गई, बशर्ता के तुम हमारे इस काम का जिक्र ना कर दो। और ऐसा होगा कि जब खुदावंद इस मुल्क को हमारे कब्जा में कर देगा, तो हम तेरे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। तब उस औरत ने उनको खिड़की के रास्ता रस्सी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहर की दीवार पर बना हुआ था और वो दीवार पर रहती थी। और उसने उनसे कहा कि पहाड़ को चल दो, तानाहों के पीछा करने वाले तुमको मिल जाएं, और 3 दिन तक वहीं छुपे रहना, जब तक पीछा करने वाले लौट ना आए। इसके बाद अपना रास्ता लेना। तब उन मर्दों ने उससे कहा कि हम तो उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बे-इल्जाम रहेंगे। सो देख, जब हम इस मुल्क में आएं, तो तू सुर्ख रंग के सूत की इस डोरी को उस खिड़की में जिससे तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों, बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। फिर जो कोई तेरे घर के दरवाजों से निकलकर गली में जाए, उसका खून उसी के सिर पर होगा, और हम बेगुनाह ठहरेंगे। और जो कोई तेरे साथ घर में होगा, उस पर अगर किसी का हाथ चले,
تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا، اور اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو۔ سو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے۔ تب اس نے سرخ رنگ کی وہ ڈوری کھڑکی میں باندھ دی، اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے، جب تک ان کا پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے۔ اور ان پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا پر کہیں نہ پایا۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے، اور نون کے بیٹے یشو کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا۔ اور انہوں نے یشو سے کہا کہ یقیناً خداوند نے وہ سارا ملک ہمارے قبضہ میں کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔ یشو تیسرا باب۔ تب یشو صبح سویرے اٹھا، اور وہ اور سب بنی اسرائیل شیطم سے کوچ کر کے یردن پار آئے، اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے۔ اور 3 دن کے بعد منصبدار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے، اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں، تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پامائش کر کے قریب 2000 ہاتھ کا فاصلہ رہے، اس کے نزدیک نہ جانا، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستہ تم کو چلنا ہے، کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے۔ اور یشو نے لوگوں سے کہا، تم اپنے آپ کو مقدس کرو، کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ پھر یشو نے کاہنوں سے کہا کہ تم عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو۔ چنانچہ وہ عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے۔ اور خداوند نے یشو سے کہا، آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیل کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا۔ اور یشو نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنے خدا کی باتیں سنو۔ اور یشو کہنے لگا کہ اس سے تم جان لو گے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے، اور وہی ضرور کنانیوں اور ہیتیوں اور حویوں اور فریزیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا۔ دیکھو، ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے۔ سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے 1 آدمی کے حساب سے 12 آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو، اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا، اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا، اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے، اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے، اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے۔ سو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادوم کے پاس جو زرتان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا، اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف
بہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یرہو کے مقابل پار اترے، اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے، اور سب اسرائیل خشک زمین پر ہو کر گزرے، یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی۔ یشوع چوتھا باب۔ اور جب ساری قوم یردن کے پار ہو گئی تو خداوند نے یشوع سے کہا کہ قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی لوگوں میں سے چن لو، اور ان کو حکم دو کہ تم یردن کے بیچ میں سے جہاں کاہنوں کے پاؤں جمے ہوئے تھے 12 پتھر لو، اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس منزل پر جہاں تم آج کی رات ٹکو گے رکھ دینا۔ تب یشوع نے ان 12 آدمیوں کو، جن کو اس نے بنی اسرائیل میں سے قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے تیار کر رکھا تھا، بلایا، اور یشوع نے ان سے کہا، تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے آگے آگے یردن کے بیچ میں جاؤ، اور تم میں سے ہر ایک شخص بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق ایک ایک پتھر اپنے اپنے کندھے پر اٹھا لے، تاکہ یہ تمہارے درمیان ایک نشان ہو، اور جب تمہاری اولاد آئندہ زمانہ میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا مطلب کیا ہے، تو تم ان کو جواب دینا کہ یردن کا پانی خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے 2 حصے ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ یردن پار آ رہا تھا تب یردن کا پانی 2 حصے ہو گیا۔ یوں یہ پتھر ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے واسطے یادگار ٹھہریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یشوع کے حکم کے مطابق کیا، اور جیسا خداوند نے یشوع سے کہا تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ میں سے 12 پتھر اٹھا لیے، اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے، اور وہیں ان کو رکھ دیا۔ اور یشوع نے یردن کے بیچ میں اس جگہ جہاں عہد کے صندوق کے اٹھانے والے کاہنوں نے پاؤں جمائے تھے 12 پتھر نصب کیے، چنانچہ وہ آج کے دن تک وہیں ہیں، کیونکہ وہ کاہن جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ ہی میں کھڑے رہے، جب تک ان سب باتوں کے مطابق جن کا حکم موسیٰ نے یشوع کو دیا تھا ہر ایک بات پوری نہ ہو چکی، جسے لوگوں کو بتانے کا حکم خداوند نے یشوع کو کیا تھا۔ اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے، اور ایسا ہوا کہ جب سب لوگ صاف پار ہو گئے تو خداوند کا صندوق اور کاہن بھی لوگوں کے روبرو پار ہوئے، اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے لوگ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہتھیار باندھے ہوئے بنی اسرائیل کے پار گئے، یعنی قریب 40,000 آدمی لڑائی کے لیے تیار اور مسلح خداوند کے حضور پار ہو کر یرہو کے میدانوں میں پہنچے تاکہ جنگ کریں۔ اس دن خداوند نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشوع کو سرفراز کیا، اور جیسے وہ موسیٰ سے ڈرتے تھے ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر ڈرتے رہے۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ ان کاہنوں کو جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں حکم کر کے وہ یردن میں سے نکل آئیں۔ چنانچہ یشوع نے کاہنوں کو حکم دیا کہ یردن میں سے نکل آؤ، اور جب وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سے نکل آئے، اور ان کے پاؤں کے تلوے خشکی پر آ ٹکے، تو یردن کا پانی پھر اپنی جگہ پر آ گیا اور پہلے کی طرح اپنے سب کناروں پر بہنے لگا۔ اور لوگ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یرہو کی مشرقی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے، اور یشوع نے ان 12 پتھروں کو
جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا تھا، جلجال میں نصب کیا۔ اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانہ میں اپنے اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے، تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیلی خشکی خشکی ہو کر اس یردن کے پار آئے تھے، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا، جیسا خداوند تمہارے خدا نے بحر کلزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے، تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے، اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں۔ یشوع 5واں باب۔ اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف گئے تھے، اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے، سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے، تو ان کے دل پگھل گئے، اور ان میں سے بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی۔ اس وقت خداوند نے یشوع سے کہا کہ چکمک کی چھریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے۔ اور یشوع نے چکمک کی چھریاں بنائیں اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا۔ اور یشوع نے جو ختنہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے، ان میں جتنے جنگی مرد تھے، وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں مر گئے۔ پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا، پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے، جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی تھی۔ انہی سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی، اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا، یشوع نے ختنہ کیا، کیونکہ وہ نامختون تھے، اس لیے کہ راستہ میں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے۔ پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یرہو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی۔ اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں۔ اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا۔ لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی۔ اور جب یشوع یرہو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف سے یا ہمارے دشمنوں کی طرف سے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا، اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا
کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشوع نے ایسا ہی کیا۔